کبھی اے نوجواں مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کر دو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اے نوجوان مسلمان، کبھی تو نے غور کیا، سوچا کہ تو کن مسلمانوں کا وارث ہے، کیوں تجھ میں اور ان میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بلا شبہ شعر میں اقبال نے لفظ نوجوان استعمال کیا، مگر اس میں پوری قوم کے سینکڑوں طبقات کے لیے سوال پوشیدہ ہے، جو کہ اقبال اپنی قوم سے پوچھ رہا ہے، ان شاگردوں سے جو 4 جی پی اے لے کر بھی ایجادات کے دور میں بے بس نظر آتے ہیں۔ کس کمزور وقت میں ان میں غیرت کے فقدان کا عمل شروع ہو گیا، جو کہ بتدریج بڑھ رہا ہے۔ غیر ملکی موبائل فون، غیر ملکی ویب سائٹس، غیر ملکی فلمیں، سرچ انجن، پلے اسٹور، کتابیں، ریسرچ، کمپیوٹرز، الیکٹرانکس، کاریں اور چیزوں کی نہ ختم ہونے والی فہرست ہے، جن کو استعمال کرنے میں فخر کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے کے نام ایک خط میں اقبال اس بات کا اظہار کرتے ہیں، جس کے چند اشعار یہ ہیں: دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت و لالا و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کا احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ اور اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کا مطلب ہے کہ ان انگریزوں کے احسان نہ اٹھا، ان کی بنائی چیزوں پر کیوں ہمیشہ اکتفا کرتا ہے۔ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر کا مطلب اپنے ملک میں اپنی مٹی میں رہ کر کام کر۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی ہے۔ چند کلیوں پر قناعت کر گیا کا مطلب وہ رب ہے، اس کے پاس دینے کی کمی نہیں ہے، تم تھوڑے پہ خوش ہو جاؤ اور مزید پانے کی خواہش دل سے نکال دو اور مزید مانگو ہی نہ تو تمہاری مرضی ہے۔ اے نوجوان، کبھی غور کرو تو تم خود اپنے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہو۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پہ عیاں ہو جا، خود ہی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا، اور اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اور جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ و خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، اور قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ اس شعر میں اقبال موجودہ مسلط پسند نوجوانوں کو فارس کے بادشاہ دارا کی سکندر کے ہاتھوں شکست کی مثال سے یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ تم شاید یکسر بھلا چکے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد کون تھے اور ان کی طاقت کیا تھی، جو بڑے سے بڑے حکمران سے صرف اللہ کے لیے اور اللہ کے سہارے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ یہ شعر ہمیں واضح کر رہا ہے کہ مسلمانوں کا یہ ہمیشہ سے شیوا رہا ہے کہ مسلم کبھی حالات اور تعداد نہیں دیکھتا، یہ جذبہ ہی ہے جو 313 کو 1000 سے زیادہ پہ غالب کر دیتا ہے۔ بڑے سے بڑے اور طاقتور سے طاقتور کفار بھی مسلم کو ڈرانے کی صلاحیت نہ رکھتے تھے، بلکہ وہ ان کے جذبہ جہاد سے خود ڈرتے تھے۔ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، اور کافر ہے تو شمشیر پر کرتا ہے بھروسہ، مسلم ہے تو بے تیگ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ تمدن آفریں خلاقیں آئین جہاں داری، وہ صحرائے عرب وہ شتربانوں کا گہوارہ۔ یعنی ان لوگوں نے، یعنی ہمارے آباء و اجداد نے معاشرے کو نئی مہذب تہذیب سے آشنا کروایا اور دنیا کو چلانے والے معاملات کے لیے نت نئے مؤثر نظام کا نفاذ عمل میں لائے، اور کیا کہنے ان اونٹوں کے چرواہوں اور عرب کے صحراؤں میں رہنے والوں کی حکمرانی کے، جو کہ ہر نظام میں کامیاب تھے، جبکہ آج صورتحال یکسر تبدیل ہو کے رہ گئی ہے۔ سماع الفقرا فخری کا رہا شان امارت میں، بابو رنگ و خال و خچ حاجت روئے زیبارا۔
جب انسان عمل کا پیکر، مخلص، نمونہ، خوبصورت، قائل کرنے والا، سمجھدار، فیصلہ کرنے والا، دریافت کرنے والا، اچھی سوچ رکھنے والا، محنتی، پرہیزگار، ولولہ انگیز اور دور اندیش ہو تو اس کی ظاہری شخصیت بے معنی ہو جاتی ہے۔ اچھی صورت کو سنوارنے کی ضرورت کیا ہے؟ سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے، یعنی ایمان کی طاقت کافی ہے فقیری میں بھی فخر کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فخر کو پسند کیا، اور وہ لوگ ایسے ہی تھے جو اپنے کردار میں اس قدر بے مثال تھے کہ ان کو کسی تشہیر کی ضرورت نہیں تھی۔ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ مسلمانوں کی غیرت کا عالم یہ تھا کہ کوئی دولتیا کسی مسلم کو رشوت دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جبکہ آج کا دور قطعاً مختلف صورتحال بتاتا ہے، جہاں لوگ تب ناراض ہوتے ہیں جب انہیں رشوت نہ ملے۔ قرض میں کیا کہوں تم سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیروں جہاں داروں جہاں باؤں جہاں آرا۔ یہاں شاعر بیزار ہو کر کہتا ہے کہ میں کیا کیا بتاؤں کہ تم میں اور ان میں کیا فرق تھا، کوئی ایک فرق ہو تو بتائیں، اگر بتانا شروع کریں تو صبح سے شام اور شام سے صبح ہو جائے، لہٰذا چند ایک باتیں کر کے شاعر کہتا ہے کہ میں آخر کیا کیا بتاؤں کہ وہ لوگ کیا تھے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے تھے، پوری دنیا کی نیک بانی اور تحفظ کرنے والے تھے، لوگوں اور قوموں کو پالنے والے تھے اور دنیا کو سنوارنے والے تھے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دو، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ یعنی اگر میں چاہوں تو الفاظ میں بیان کر سکتا ہوں، مگر کیا فائدہ، تو دور حاضر کی رنگینیوں میں اس قدر کھو چکا ہے کہ تو سمجھنے سے قاصر ہے۔ تجھے بس ہالی ووڈ کی فلمیں یا پیسے والے لوگ ہی متاثر کر سکتے ہیں، اپنے آباء و اجداد کی عظمت کو سمجھنے سے تو قاصر ہے۔ لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بے تاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستاں میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہیں وہ لالے ہی نہیں۔ تجھے آباؤں سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ بس تو کبھی اپنے آباء و اجداد جیسا نہیں بن سکتا، کیونکہ تو صرف باتیں کرتا ہے، وہ پیکر کردار تھے۔ تو ایک جگہ ساکت رہنے والا ہے، کاہل ہے، کام چور ہے، جبکہ وہ سیارے کی طرح ہمیشہ روزگار اور دین کی اشاعت کی خاطر گردش میں رہتے تھے۔ گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا نے زمیں پر آسماں سے ہم کو دے مارا۔ جب ہم نے وراثت میں ملنے والی تعلیم اور تربیت سے لا تعلقی کا اعلان کیا تو پوری دنیا میں ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی، اور کہکشاں نے آسمان سے ہمیں زمین پر پٹک دیا جس کے ہم حقدار تھے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ اور حکومت کی تو کیا ہی بات، وہ تو آنی جانی شے ہے۔ افسوس حکومت کے جانے کا نہیں کہ مسلمان پہلے دنیا پر بھی حکومت کرتے تھے اور اب زوال کا شکار ہیں، یہ اتنا افسوسناک نہیں ہے۔ دل کو زیادہ اذیت دینے والی بات یہ ہے، مسلمان اور اسلام کی بتائے گئے قانون اور ضابطے ناپید ہو رہے ہیں اور غیر مسلم ان پر اپنی مہر ثبت کیے ہوئے ہیں۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی کہ دیکھے جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا۔ افسوس، صد افسوس
کہ اپنے اجداد کی علمی کتابیں مغرب کو کوڑیوں کے بھاؤ بیچنے کے بعد آج جب ان کو یورپ میں دیکھتے ہیں اور اسلامی اصولوں پر عمل کر کے ترقی کرنے والے ممالک کو دیکھتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن۔ گنی روزے سیاہ پیرے کنا را تماشا کن، کہ نورے دیدہ روشن کن چشمے زلیخا را۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، جن کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں چھوڑ دیا تھا اور پھر مصر جانے والے قافلے کو 20 یا 22 کوٹے درہموں کے عوض فروخت کر دیا تھا، کی یاد میں ہمیشہ غمگین رہتے اور آنسو بہاتے رہتے، یہاں تک کہ آپ کی بینائی بھی جاتی رہی۔ اور قدرت کی یہ ستم ظریفی تو دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ یہی حال ہمارا ہے کہ مسلمان جو کہ حقدار ہیں اور وارث ہیں اسلامی نظام کے عملی نفاذ کے، وہی اس سے قاصر ہیں، جبکہ غیر مسلم ان اصولوں سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں مزید نئی ویڈیوز کے لیے۔ شکریہ۔